جوش و خروش سے عاری اور عوامی حمایت سے محروم انتخابات کی الیکشن کیمپین کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ان انتخابات کے اعلان سے اب تک کب کیا ہوا، یہ دردناک کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا یہ انتخابات اپنی مقبول ترین لیڈرشپ کے بغیر تاریخ کے دامن میں اپنی کوئی جگہ بنا پائیں گے، یا پھر ان انتخابات کا اسی طرح یاد کروایا جائے گا، یا ان کی پہچان یہی ہوگی کہ یہ ایک ایسے انتخابات تھے جس میں پاپولر ترین کپتان کو قید رکھ کر یہ انتخابات کروائے گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کی جو انتخابی کیمپین ہے اس کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اب کوئی جلسہ جلوس، ریلی یا پھر کارنر میٹنگ سمیت عوامی رابطہ مہم نہیں چلائی جا سکے گی الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کے قوانین کیا ہے یہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک رسمی سی ایک شک ہے جو اس میں ڈالی گئی ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ انتخابات کتنی عوامی حمایت سے بھرپور کیمپین تھی اس انتخابات کی، کتنا جوش و جذبہ تھا، اور کتنے یہ آئین، قانون، رولز، قواعد و ضوابط اور ہمارا جو معاشرتی کلچر ہے اس کے اندر رہ کر یہ انتخابات کا اعلان ہوا، کاغذات نامزدگی، وہ سارا پروسیس یہاں تک کیسے پہنچا، یہ ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور کچھ حقائق رکھیں گے۔ ظاہر ہے سارے واقعات آپ کے نالج میں ہیں، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے اور تاریخ کے دامن پر کچھ نقوش چھوڑنے کے لیے یہ ویڈیو ضروری ہے، تاکہ ہم لوگوں کو یاد کرائیں کہ اس انتخابات میں کب کیا ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان انتخابات کو وقت پر کرانے کا بیڑا اٹھایا۔ یقیناً یہ انتخابات اس لیے آئین کے عین مطابق نہیں ہے، یہ بات پہلے نوٹ کر لیں۔ بھلے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ انتخابات کروا رہا ہے اور بھلے اس کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ انتخابات آئین پاکستان کی روح اور اس کی بنیادی شکوں کے عین مطابق نہیں ہیں، بلکہ اس سے متصادم ہے۔ وہ یہ کہ آئین پاکستان 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا حکم دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ حکومت 90 دن سے کہیں اوپر چلی گئی، تو اس لیے پہلی تو یہیں پہ بریک آ گئی کہ یہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارا آئین 73 کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان انتخابات کو 8 فروری 2024 کو کرانے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے صدر مملکت سے اس کے لیے رائے لی گئی، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ سارے بیٹھے۔ یہ ایک بہت تاریخی غلطی ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ ایک دن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے صاف شفاف انتخابات پر زور نہیں دیا۔ ہاں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بر وقت انتخابات یعنی کہ 8 فروری کو انتخابات کو حکم دیا اور کہا کہ خبردار کوئی اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنی صرف بیوی سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی شک و شبے کا اظہار بھی آپ ان انتخابات پر نہیں کر سکتے۔ لیکن کاش کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی کہ یہ ہر صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، لیکن نہیں کہا گیا۔ ظاہر ہے پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے ملک بھر میں دیکھا کہ کیا ہوا، لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، آروز میں لوگ پورا دن دھکے کھاتے پھرے، ان کے کاغذات نہیں ریسیو کیے جا رہے تھے۔ وہ مرحلہ گزرا، پھر لوگوں نے دوبارہ کاغذات نامزدگی تیار کروائے، پھر جمع کروائے، پھر انتخابات میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ان انتخابات میں مسترد کیے گئے۔ لوگ ٹریبونلز میں گئے، ٹریبونل سے ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گئے، اور بہت سارے لوگوں کو سپریم کورٹ سے جا کر ریلیف مل گیا۔ اچھی بات ہے، جو اپریسیشن ہوگی، جو اچھی بات ہوگی، ہم کہیں گے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہر ایک کا الیکشن لڑنے کا حق ہے۔ کیوں کسی نے یہ نہیں پوچھا، اس ریٹرننگ افسر سے کسی نے نہیں پوچھا کہ کن شکوں پر یہ آپ نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے؟ اس کی اہلیت یا اس کی پارٹی بننے کا یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ان کے منظور کیوں ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ان فیصلوں میں
کوئی بدنیتی تھی، اسی لیے تو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ نے ان کاغذات کو منظور کیا اور ان امیدواروں کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرحلہ بھی گزر گیا، بہت سخت ترین مرحلہ تھا۔ یہ جو ہم آپ کو الفاظ میں بتا رہے ہیں یہ ہم آپ کو نہیں بتا پا رہے، پورا ایک جبر کا ماحول تھا، ایک جبر کا موسم تھا، لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کیا جا رہے ہیں، زبردستی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن لوگ ڈٹے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گردن پہ ہاتھ رکھا گیا، سانس اس کا روکا گیا، دیوار میں چننے کی کوشش کی گئی، لیکن تحریک انصاف نے اس اٹل فیصلے پر کھڑی رہی کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ اور یہ میرے خیال میں سب سے بڑی جمہوری سوچ ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی کہ انہوں نے ان انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ مشکل اور مصائب اور مشکلات سے لڑ کر اپنا راستہ خود بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پر بھی ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انتخابی کیمپین کا مرحلہ آیا۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کھل کر انتخابی مہم چلانے کی اجازت تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 20 جلسے کیے ہیں بڑے، جس میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے زیادہ جلسے کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے کچھ ایک آدھ چھوٹا موٹا ایسے کمپنی کی مشہوری والا جلسہ بلوچستان میں کیا، وہ بھی جلسہ نہیں تھا، اس کو کچھ اور نام دے لیں۔ کوئی 1 2 3 کے پی میں کیے، باقی سارے پنجاب میں کیے، لیکن پنجاب میں بھی اس میں بہت کم جلسے تھے۔ مسلم لیگ نون کے کئی اضلاع رہ گئے جس میں میاں نواز شریف گئے نہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت گئی نہیں، کیونکہ ساڈی گل ہو گئی، شاید وہ معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ تو اس جماعت اسلامی نے جلسے کیے، ٹی ایل پی نے جلسے کیے، اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی، چنی منی پارٹی نے جلسے کیے۔ صرف اور صرف ایک جماعت کو یہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کہیں پر اگر گیدر ہوتی تھی وہاں پر پولیس پہنچ جاتی تھی، اور دفعہ 144 الیکشن میں کون سی دفعہ 144 ہوتی ہے؟ حیرانگی کی بات ہے کہ الیکشن میں بھی دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے کیا اب انتظامیہ عدلیہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جب شکایات لے کر گئی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، مجھے میڈیا دیکھنے کا شوق نہیں، کیا ہوا ہے، کوئی ثبوت ہے تو لے آئے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ کیا ایسے بھی الیکشن ہوتے ہیں جس طریقے سے پاکستان میں الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ثبوت لے آؤ، میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، مجھے تو میڈیا کا علم نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے، اور کچھ ایک مقامات پر انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے کنونشن کیے۔ کے پی میں البتہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بھی اپنی انتخابی کیمپین چلائی ہے، کے پی میں انتخابی کیمپین چلائی ہے، پنجاب میں کوئی بڑا جلسہ وہ نہیں کر سکے، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی اسی طرح، کے پی میں کچھ ان کی چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز جو بھی تھا وہ انہوں نے زبردستی یا لڑ بڑھ کے جہاں وہ پہنچتے تھے۔ سب سے جو آخری جلسہ تقریباً کرک میں، تو وہاں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد لوگوں اور پولیس کے درمیان معاملات بھی خراب ہوئے۔ تو یہ ساری سچویشن کرتے کرتے اب آخری لمحات میں بھی لودھرا سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے عفت سومرو صاحبہ، وہ جہانگیر ترین کے خلاف لودھرا سے الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آخری دنوں میں انہیں غائب کیا گیا، اور پھر انہوں نے آج ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے کہ لو جی میں جہانگیر ترین صاحب کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ جس جہانگیر ترین کے خلاف وہ الیکشن، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کس کے لیے اتنے اہم ہیں کہ اس کے لیے ایک خاتون امیدوار کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، یہ جو بھی اس کو کہہ لیں، دباؤ ڈالا گیا، کیسے؟ کیونکہ کوئی بھی امیدوار جو اس لیول پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کی ایک اپنی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہوتی ہے، وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس پر پہلے سے سختی ہے، جس کو پہلے سے دبایا جا رہا ہے، اس جماعت کی کینڈیڈیٹ صرف 2 روز پہلے الیکشن سے، صرف تقریباً سمجھو 1 روز پہلے، کل کا دن رہ گیا، اس میں وہ انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کرے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے پیارے کو جتوانا چاہتا ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے شاید اپنا قد بہت چھوٹا کر لیا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ایک خاتون کے مقابلے میں صدیق بلوچ صاحب کو بٹھواتے مسلم لیگ نون سے کہہ کے، وہاں تو آپ کا بس چلا نہیں، اور ایک خاتون، کیونکہ صدیق بلوچ آپ کے لیے خطرہ نہیں تھا، آپ کے لیے خطرہ وہ خاتون تھی، اور آپ ہار رہے تھے برے طریقے سے،
اب بھی لودھرا کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر لودھرا کے لوگ اب بھی عفت سومرو کو ووٹ دیں تو ان کے حق میں گنے جائیں گے، کیونکہ وڈرا ہونے کا وقت ختم ہو گیا، ان کا نام بیلٹ پیپر پر بھی ہوگا، وہ ساری چیز ہوں گی۔ تو لودھرا کے لوگوں کے پاس بہترین موقع ہے، چپ کر کے کھانا وانا جہانگیر ترین صاحب کا کھائیں، ٹرانسپورٹیشن جہانگیر ترین صاحب کی لیں، اور ووٹ عفت سومرو صاحبہ کو دیں، تاکہ اس نظام کو پتہ چلے کہ جبر کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، زیادتی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں آئین پاکستان ہر ایک کو حق دیتا ہے کہ وہ پرامن انتخابی کیمپین چلائے، آئین پاکستان اور رولز ریگولیشن کے دائرے میں رہ کر وہ لوگوں کے پاس اپنا منشور لے کر جائے، لوگوں سے اپنا ووٹ مانگے، لیکن وہ نہیں دیا گیا۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں چلتی رہی۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن اب پاکستان کے عوام کے پاس یہ سارا اختیار چلا گیا ہے، ہر کوئی اب بے بس ہو کر گھر بیٹھ گیا، جس نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، جس نے جتنی زیادتی کرنی تھی کر لی، جس نے جتنا اپنا لوہا منوانا تھا منوا لیا۔ اب فیصلے کی کنجی عوام کے پاس ہے۔ اگر تو پاکستان کے عوام 8 فروری کو نکل کر اپنے مرضی کے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں اور ایک ایسا ٹرن اوور سامنے رکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں ہوا ہو، تو پھر وہ اس جبر کے نظام سے انتقام ہوگا ووٹرز کا، اور اس کے لیے آپ نے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ جبر کی شے بڑھے گی، یہ جبر کا حوصلہ بڑھے گا، کہ یہ لوگ تو نکلتے نہیں ہیں، چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اور جس طریقے سے یہ اس بات ایک سیاسی جماعت کا راستہ روکا گیا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ پاکستان کی اس وقت بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اس کا راستہ روکا گیا، اس کو لوگوں سے اس کا رابطہ کٹنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے کیسز، سزائیں، یہ سب کچھ کیا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا، اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھینا، اور تاریخ تعین کرے گی کہ اس غیر عوامی انتخابات، عوام کی حمایت اور اس جوش و جذبے سے محروم انتخابات کے انعقاد کی رسپانسبل کوئی اور نہیں، صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جس نے عین وقت پر ایک ملک کی پاپولر ترین سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا اور ان کے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ یہ جو پاکستان کی سیاست میں کرپشن کے نئے باب درج ہوں گے، اس کا کریڈٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کو جائے گا۔ ظاہر ہے جو آزاد امیدوار ہو کر آئے ہیں وہ اب کسی کے وہ باؤنڈیڈ تو ہے نہیں کہ وہ فلور کراسنگ ان پر لگے گی، وہ تو آزاد ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب جو جتنی بڑی بولی لگائے گا وہ خرید کے لے جائے گا۔ ظاہر ہے ہر بندہ نہ دباؤ برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کا ایمان اور اس کی ایمانی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ وہ رشوت پہ لعنت بھیجے، اور یہ سوچ کر کہ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن کہاں ڈرتے ہیں ہم نے تو اس دنیا کو آخرت سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ بہرحال سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ سیاست میں میں آپ کو جذباتی ہرگز نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک درخواست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں نکلیں گے ظلم کو حوصلہ ملے گا، اگر آپ نہیں نکلیں گے جبر کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اگر آپ نہیں نکلیں گے جمہور کمزور ہوگا، اور جمہور کمزور ہوگا پاکستان کمزور ہوگا، اور پاکستان کمزور ہوگا تو ہم سب کا جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے وہ سٹیک پر لگ جائے گا، کیونکہ یہ اشرافیہ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک غریب کا ملک ہے، جس کا سب کچھ اس کی مٹی ہے، اس کا ایمان اس کی مٹی ہے، اس کا گھر اس کی مٹی ہے، اس کا جینا اس مٹی کے ساتھ ہے، اس کا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہے۔ اشرافیہ کا کیا کرنا؟ کل بیگ اٹھائیں گے، ٹکٹیں، پاسپورٹ، ان کے پاس ویزے پہلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھائیں گے، جہاز پکڑیں گے اور باہر چلے جائیں گے، ان کا کچھ نہیں ہے یہاں پہ صرف غریب کا ہے، جس کے پرکھوں کی قبریں یہاں پر ہیں، وہ اس مٹی میں دفن ہونا پسند کرتا ہے، وہ اس مٹی کے ساتھ ہر حال میں اپنا رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، گھر سے نکلیے گا، ووٹ کا حق لاز بھی استعمال کیجیے گا۔ یہ آپ کی مرضی ہے
کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت جن حالات میں ہیں، جس سارے آپ کے سامنے سزائے توشہ خانہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے BMW لی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ایک وہ خانہ کعبہ والی گھڑی جی، وہ جس نے بنائی تھی وہ تو کافر ہو گیا نا، جس نے بنا کے شہزادہ محمد بن سلمان کو بیچی تھی۔ کیا باتیں کرتے ہیں یار آپ۔ پھر جناب سائفر آپ تو کہتے تھے تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ نہیں جی نہیں، سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے۔ بھائی پیدل لوگوں، مداخلت سازش سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، آزاد اور خود مختار ملک ہے، جس کی جرت ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ اس وقت آپ نے سائفر کو جھوٹ قرار دیا، جھوٹ کا پلندہ قرار دیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو پاکستان کے سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ہمارے سفارتی تعلقات خراب کیے گئے اور ہمارا یہ کیا گیا۔ کیا دنیا کا کوئی ملک اس طرح کہہ سکتا ہے جس طریقے سے وہ سائفر میں زبان استعمال کی گئی ہے؟ آتے ہوں گے، پہلے بھی آتے ہوں گے، کسی نے ہمت نہیں کی کہ امریکہ بہادر کو یہ کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے۔ لیکن یہاں تو قسمت کا سمجھ کر چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے، پھر کوششیں شروع کر دی بیک ڈور سے کہ سانو نوکری تے رکھ لو۔ یہاں تو نوکریاں مانگی جا رہی ہیں۔ بہرحال جس طرح یہ انتخابی کیمپین چلائی گئی ہے، جس طرح اس انتخابات کا کنڈکٹ کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مایوس کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کی تاریخ میں ایک مجرم کے طور پر کھڑا ہوگا، اور پاکستان میں یہ انتخابات شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر مقبول انتخابات ہوں، جس کے پیچھے یقیناً عوام کی وہ حمایت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہاں، اب 8 فروری یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، جس کو مرضی ہے آپ ووٹ دیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، اور آئین پاکستان یہ آپ کو حق دیتا ہے، مرضی ہے آپ کی، لیکن ووٹ کا حق استعمال لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ اس دن کو چھٹی کا دن منائیں گے اور سارا دن ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مزے لیتے رہیں گے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ووٹ کیسٹ پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، خبریں کیا ہیں، تو پھر شاید آپ کے بچوں کے بھی حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ جو ویو چلی ہے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی، ایک دن آپ کے دروازے پر بھی آ کر دستک دے گی، لیکن اس وقت آپ اپنے ہاتھ سے موقع گوا چکے ہوں گے۔ آج آپ کے ہاتھ میں خدا نے تقدیر دی ہے، یہ ووٹ کی پرچی آپ کے بچوں کی مستقبل طے کرنے کی ایک وہ ذریعہ ہے کہ کس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس کو چنیں، وہ آپ کے ملک، آپ کے شہروں، آپ کے بچوں کے مستقبل کو سیو کرے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو مسائل اور بڑھیں گے، پھر غیر جمہوری قوتیں طاقتور ہوں گی، اور پھر کوئی بھی اقتدار نہیں چھوڑتا، کوئی بھی طاقت فری میں نہیں دیتا، بلکہ طاقت لینی پڑتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ جدوجہد نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، صرف ایک ووٹ کی پرچی حالات بدل سکتی ہے۔ لیکن پلیز اپنے گھروں سے نکلیے گا، ووٹ کا حق لازمی استعمال کیجیے گا، کیونکہ اس وقت آپ کی مٹی کو، آپ کے ملک کو، آپ کی دھرتی کو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔